بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر پولیس پچھلے کافی عرصے سے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے آزاد کشمیر پولیس کو عوام کی طرف سے اور صحافیوں کی طرف سے اور سول سوسائٹی کی طرف سے بڑی شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا پیر چناسی کے مقام پر۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک نوعمر نوجوان تھا جس کا یہ بیان ہے کہ اس کے ساتھ پولیس اہلکار اور ایک شخص جو پلیٹ کا رہائشی ہے شاہین مغل نامی، اور پولیس اہلکار نے ان کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور گہری کھائی میں گرنے سے شدید زخمی ہوا۔ جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پر لایا گیا اور اس حوالے سے صحافیوں نے بھی رپورٹنگ کی، اس کے بعد ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بیگ صاحب اور اے ایس پی خاور صاحب نے ایک کارروائی کی جو بڑی جلدی میں کی گئی اور بڑا اچھا اس کا انہوں نے رسپانس دیا اور پولیس اہلکار کو گرفتار کیا گیا اور اس پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو دوسرا ملزم ہے اس کے لیے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی تک پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اب یہ جو چائلڈ ایبیوزنگ والا معاملہ ہے یہ اتنا سنگین ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، زینب واقعہ اور اس کے علاوہ بھی کتنے واقعات ہیں، اور اس پر وہاں پر بھی بڑا شدید رد عمل سوسائٹی کی طرف سے آیا تھا اور مظفر آباد آزاد کشمیر میں بھی بڑا شدید رد عمل آیا۔ اب پولیس ان عناصر جو ہیں اس سارے معاملے میں ملوث ہیں ان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ پر چھاپے بھی مار رہی ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہی پولیس اہلکار ایک جگہ پر شراب نوشی کرتے ہوئے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اور وہ اپنے ہوش سے بھی آ رہی اس ویڈیو میں نظر آتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں جب بھی پولیس کا کوئی معاملہ زیر بحث ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارا پراؤڈ ہیں، ہم انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن وہیں پولیس میں ایک لابی بھی ہے جو کالی بھیڑیں اگر ان کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ منشیات فروشی، جسم فروشی اور اس کے بعد منشیات جو وہ پیتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مبینہ طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو منشیات پولیس کسی جگہ سے برآمد کرتی ہے یا مجرموں سے ان کو پکڑی جاتی ہیں تو ان منشیات کو بھی زیر استعمال اس طرح کے پولیس اہلکار لاتے ہیں۔ اس سارے معاملے پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایس ایس پی مظفر آباد یاسین بیگ صاحب کو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انصر صدیق خواجہ صاحب اور ساتھ موجود ہیں میرے کو اینکر تجزیہ نگار فیصل جمیل کشمیری صاحب۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام جو میرے دوست میرے ساتھ موجود ہیں ان کو بہت بہت شکریہ کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میرے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے۔ یاسین بیگ صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک رسپانسیبل پرسن ہیں اور مظفر آباد پولیس کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز یا جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا براہ راست جواب بھی آپ دیتے ہیں، اور اس حوالے میں جتنے بھی اس حوالے سے آپ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے یا رابطہ کیا جاتا ہے آپ اس کی تشفی سے اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ آج جس معاملے پر آپ کو میں نے دعوت دی ہے وہ سارا میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے ایس ایس پی صاحب؟ پیر چناسی والا واقعہ، چائلڈ ایبیوزنگ، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونا، اس کے بعد اہلکار جو پکڑا گیا ہے اور دوسرے جو ملزم ہے اس کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور اس سارے واقعے میں پولیس کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، پولیس کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت مہربانی، آپ نے ان حالات میں جب لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہیں اور پولیس لوگوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے جو ایس او پی مقرر کیا گیا ہے اس ایس او پی پر عمل کرنے کے لیے جب لوگوں کو وہ مجبور کرتی ہے یا ان کو ایس او پی پر عمل کرنے کے لیے کہتی ہے تو اس کی وائلیشن میں بعض اوقات پولیس جب کارروائی کرتی ہے تو وہاں کام کے دوران شکایت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جن واقعات کا آپ نے 2-3 واقعات کا ذکر کیا، پہلے تو جو نیلم برج کے پاس بچے والا واقعہ ہے اس پہ مکمل طور پہ انکوائری کروائی گئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں پولیس کا کوئی ایز سچ قصور نہیں تھا، بلکہ 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے جن کو پولیس نے چھڑایا، اور اس شخص نے جس نے وہ ویڈیو بنائی
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت شاید ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس ویڈیو کلپ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی کہیں پولیس کسی بچے پہ تشدد نہیں کر رہی ہے. 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کو پولیس نے چھڑایا. تاہم اس میں ہم نے بھی انکوائری کروائی اور اس میں کوئی اس طرح کی بات پولیس کے اگینسٹ یا کوئی پولیس کی کوئی نیگلیجنس یا کوئی غفلت، لاپرواہی یا کوئی غلطی قصورواری اس میں نہیں پائی گئی. اور آپ کے دوست احباب جو میڈیا سے متعلقہ ہیں انہوں نے بھی اس پہ تحقیق کی تو ان کی بھی رائے یہی تھی. جو دوسرا واقعہ ہے رکشے والا 0 پوائنٹ پہ جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 2 خواتین تھی، وہ رکشے والی کی ایک بہن تھی اور ایک اس کی مسز تھی. اس میں بھی رکشے والے کو پولیس نے ناکے پہ روکنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالصتاً رکشے والے کا قصور تھا کہ اس نے رکشہ بگایا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اس کی مسز اور اس کی سسٹر کو معمولی چوٹیں بھی آئی. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط طور پہ پیش کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ پولیس نے اس کو مارا، سوٹی ماری ہے، یہ کیا. اور پولیس والوں کو تو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ اس کی سسٹر یا اس کی مسز بیٹھی ہوئی ہے، وہ کس مجبوری سے. جب رکشے پہ پابندی ہے تو پھر رکشہ گھر سے نکال کے روڈ پہ لانا نہیں چاہیے تھا. اور جب وہ آیا تھا روڈ پہ تو جب پولیس نے اس کو روکا، اور ایسے بہت سارے رکشے، موٹر سائیکل یا جو لوگ بھی ناکہ بندی کے اوپر ملتے ہیں جو SOP کے مغائر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں مریض ہوتا ہے، جہاں کہیں کوئی اس طرح کا مجبوری کے عالم میں گھر سے نکلا ہے، تو اس کو پولیس اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے منزل مقصود تک بھی پہنچاتی ہے. اس واقعے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط طور پہ پولیس کے خلاف پیش کیا گیا، حالانکہ اس میں بھی پولیس کی کوئی اس طرح کی بدنیتی نہیں تھی، صرف SOP پہ عمل کرنے کے لیے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ساری پولیس جو ہے ناکہ بندی ہے، یا جو مختلف چوکوں میں پولیس والے دن کو موسم کی شدت کے باوجود کھڑے ہو کے تو اس پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. جس تیسرے واقعے کا پیر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی سوشل میڈیا کے وساطت سے ہمیں پتہ چلا، تو اس پہ فوری ASP صاحب کو تھانے بھیجا گیا. انہوں نے جا کے انکوائری کی متعلقہ لوگوں سے اور بادی نظر میں انہوں نے کہا یہ واقعہ درست معلوم ہوتا ہے. اس پہ فوری طور پہ FIR درج کر کے جو پولیس ملازم اس میں انوالو تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو باقی ملزمان جو اس میں ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا. کوئی بھی آدمی جو چاہے وہ پولیس سے متعلقہ ہو یا کسی سے متعلقہ بھی ہو، وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور اسپیشلی جو پولیس والا اگر اس طرح کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف تو بلکہ سخت ترین کارروائی کی جائے گی. اس بات کا آپ بھی یقین کر لیں اور باقی دیگر احباب اور باقی لوگوں کو بھی اس پہ یقین ہونا چاہیے. پولیس چونکہ آپ لوگوں کی عزت جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعے میں کوئی ملوث ہوگا تو اس کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. میں صرف اس مرحلے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں پیر صاحب کہ پولیس بھی آپ میں سے ہے، اور ایک گھر میں سے ایک دکاندار ہوتا ہے، ایک پولیس میں ہوتا ہے، کوئی آرمی میں ہوتا ہے، کوئی کسی میں ہوتا ہے. تو پولیس کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو کسی باہر سے آئی ہوئی ہے یا دیگر، ان کا بھی تعلق آپ سے ہی ہے. کام کے دوران غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی کم از کم غلطی کی میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر جو بندہ بھی اس طرح کا پولیس کے اندر جو سزا جزا کا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اس حد تک اور چھوٹی موٹے معاملات میں چلیں چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو پولیس والا ملوث پایا گیا وہ کسی صورت میں بھی وہ نہ تو سروس میں رہنے کے قابل ہے، اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی. صحیح. لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. یہ چیز میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. جب پولیس کسی بھی معاملے میں اپنا شکنجہ کستی ہے تو پھر ہمیں لوگ سول سوسائٹی سے نکل کر ایسی گینگز کی، ایسے لوگوں کی حمایت میں سامنے آتے ہیں اور معاملات رفع دفع کروانے کا سوچتے ہیں. اور جس طرح پولیس مختلف جگہ پر شر پسند عناصر اور ایسے جرائم پیشہ افراد کے لیے اب چھاپے مار رہی ہے، تو جو لوگوں کی مزاحمت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پولیس بڑا غلط کر رہی ہے، پولیس گردی کر رہی ہے، پولیس جناب چھاپے مار رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ناسور ہیں جو ہم ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تب یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان پہنچائیں. کاش کہ ہم اپنے آپ میں بیٹھے، اپنے گھروں میں بیٹھے اور اپنے خاندان میں بیٹھے اور اپنی محلے اور سوسائٹی میں بیٹھے ایسے ناسوروں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت رکھیں تو شاید معاشرہ کافی حد تک سدھر جائے. جی فیصل صاحب کس کی طرف جانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آج پروگرام میں ہمارے ایک تو SSP صاحب ہیں مظفر آباد کے، جناب یاسین بیگ. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی مصروف اور قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا
اور ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں انصر خواجہ صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کالم نویس ہیں، اور بہت سارے جو کریٹیکل ایشوز ہیں ان پہ ان کی جو تحاریر ہیں وہ بھرپور تحقیق سے مزین ہوتی ہیں. تو ہم دونوں جو ہمارے معزز شرکاء ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور انصر خواجہ صاحب سے میں یہ بات کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ کچھ عرصے سے جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے لاک ڈاؤن بھی ہے، اور لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے مختلف جو ہمارے محکمے ہیں بہت زیادہ پریشر کا بھی شکار ہیں، بالخصوص محکمہ صحت سے وابستہ لوگ اور بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگ، چونکہ سارا دن جو ہے ان کی ڈیوٹیز مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے. اسٹرینتھ وائز بہت زیادہ ان کے پاس کم اسٹرینتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. مختلف جگہوں پہ انہوں نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں جوان کھڑے ہیں صبح سے شام تک، اور بالخصوص جب لاک ڈاؤن اپنے عروج پر تھا اور بہت زیادہ سختی تھی تو اس وقت بھی صبح سے شام تک ڈیوٹیاں دینا اور کھڑے رہنا، اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں، اور لوگوں کو پابند کرنا کہ بھائی ڈبل سواری نہ ہو یا رش نہ ہو. یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر بھی جو ایک خصائل اور خصوصیات موجود ہیں وہ تو سب کے سامنے سب کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن اس سب کے باوجود چونکہ ڈیوٹی اس نوعیت کی ہے کہ اس میں سختی بھی برتنی پڑتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بہت زیادہ ایسے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے پولیس کا جو تاثر ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ایک ڈراؤنا قسم کا تاثر قائم ہوتا ہے. اوورآل پورے ملک میں پولیس کے حوالے سے جو تاثر قائم ہے وہ تو ایک الگ حقیقت ہے، لیکن ابھی جو لاک ڈاؤن کے دوران ہوا ہے، مثلا نیلم پل کا واقعہ ہوا ہے، ہمارے دوست شبیر شاہ صاحب نے اس کی جو ویڈیو بنائی، وہ بچہ جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی طریقے سے اپر ڈے کا واقعہ ہے. پھر مختلف واقعات ہوتے ہیں جس میں کچھ سول وردیوں میں، سول مطلب کپڑوں میں سوری، لوگ آتے ہیں مسلح ہوتے ہیں، بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی پولیس والے تھے. اسی طریقے سے ابھی یہ ریسنٹلی پی ایچ ناسی کا واقعہ ہوا ہے، بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، اور اس کی کچھ ویڈیوز بھی میرا خیال آئی ہیں اور اس پہ کارروائی بھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ ریپیٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی کہیں پہ خامی ہے تربیت میں، یا کچھ اور ایسی ایشوز ہیں جن کو پن پوائنٹ کرنا ضروری ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے متعلقہ اس کو اوورآل جو محکمہ ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے، یا آپ کیا اس کو آپ اپنی زبان میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی انصر صدیق خواجہ صاحب، بڑا اہم نقطہ یہ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ندیم شاہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میں جو ہے اس کو آپ کے سوال کا جواب عربی کے اس مقولے سے دوں گا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے. اب پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ 3-4 واقعات نہیں ہوئے، یہ بہت سارے ناخوشگوار واقعات پولیس کی جانب سے عوام کے ساتھ کیے گئے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران چونکہ ہم بھی فیلڈ میں موجود رہے، دیکھنے میں جو یہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ جتنی بھی جگہوں پہ یہ پولیس کے ناکے تھے ان پہ جو اہلکار تعینات تھے ان کا رویہ جو تھا وہ انتہائی جہرانہ تھا. وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی سختی سے پیش آتے تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے تھے، نکل آتے تھے باہر، تو ان کو روکنا بھی تھا. مگر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں مختلف جگہوں پہ، انتہائی جارحانہ رویہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈبل سواری پہ پابندی لگائی گئی ہے جی، وہ پابندی سب کے لیے تھی، اس کی سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے وہ پولیس کی طرف سے دیکھی گئی ہے جی. باوردی جو ہے وہ 2 اہلکار اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب آپ عملی تصویر نہیں بنیں گے تو لوگ کیسے عمل کریں گے؟ پہلی گزارش یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھانوں کے اندر ہم نے جو ہے نا یہ رپورٹ بر وقت جو ہے یہ رپورٹیں دی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کو تھانوں میں بند کر دیا. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک چھوٹی سی حوالات میں 100 سے 40 60 70 80 100 نوجوانوں کو جو ہے بند کیا گیا. ٹھیک ہے جی، کیا وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد ایس ایچ او ڈنا جو ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گئے، اب ان کا جنازہ جو ہے وہ اس حلقہ 4 کے
उस गांव में हुआ कटकेर में। अब उसमें 5,000 लोग जो थे वो 5,000 तकरीबन उस जनाजे में थे। वहाँ कहाँ गया एसओपी? वहाँ पे जो है वो डीआईजी भी शामिल थे, उसमें वो है एसएसपी भी वो मौजूद थे, हमारे एसएसपी साहब जो है वहाँ पे मौजूद थे। अब जो तस्वीरें हमारे पास आई, हमने देखा कि सिवाय डिप्टी कमिश्नर के किसी ने वहाँ पे मास्क भी नहीं पहना हुआ था। अब ये जो चीज़ें होती है ये अवाम के अंदर जो है वो ज़्यादा इश्तियाल पैदा करती हैं। दूसरे नंबर पे जो रक्शे वाला वाक़या हुआ पीएमसी ट्रेड में, अब वो बिल्कुल उसको यानी ये है कि अचानक यानी छुप के वार किया गया, फिर उसको दबाव में लाकर उससे बयान भी दिलवाया गया। फिर इसी तरह पार जो आप देखें नीलम पुल के पास जो वाक़या हुआ, अब यानी ये है कि जो मैंने देखा उसमें पुलिस का रवैया जो है, एहलकारों का रवैया इंतहाई जाराना। अब दूसरी गुजारिश ये है कि मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि थानों के अंदर जो है 3-3, 4-4 साल से जो है ये जो छोटे एहलकार हैं, हेड कांस्टेबल हैं, तफ्तीशी है, ये एक ही जगह पे तैनात है, मसलन एक ही शहर में तैनात है। सिटी में अगर कोई हेड कांस्टेबल तैनात है, तफ्तीशी है, उसको तब्दील करके सदर में भेज दिया जाता है, सदर से सेक्रेटरीट में भेज दिया जाता है। तो इससे भी जो है वो चूँकि वो अरसा दराज से जो है एक ही थानों में एक ही शहर में ड्यूटियां देते हैं, तो वो अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। फिर देखने में ये आता है कि कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, यानी उसको जज़ा और सज़ा के अमल से बिल्कुल नहीं गुजारा जाता। अब साबिक़ आईजी थे बशीर मेमन साहब, उनके दौर में एक 16 या 17-18 पुलिस एहलकारों का एक नोटिफिकेशन सीपीओ से जारी किया गया, उनकी पूरी डिटेल जारी की गई कि ये किन किन जराइम में मुलव्वस हैं। मेरा सवाल है यहाँ पे एसएसपी साहब से भी और उसके बाद पुलिस के ज़िम्मेदारान से भी, डीआईजी साहब से भी, क्या वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर अमल हुआ? आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अब जब तक जो है किसी को जज़ा और सज़ा के अमल से नहीं गुजारा जाएगा, उस वक़्त तक मामलात को बेहतरी की तरफ नहीं लाया जा सकता। अच्छा बेग साहब, आप काइंडली ये बताइए कि बड़े ही कॉम्पिटेंट किस्म के लोग महकमा पुलिस के अंदर मौजूद हैं। शहरियार सिकंदर साहब को आप देख लीजिए, आईजी हैं, इस तरह खावर साहब हैं, इस तरह आप ख़ुद हैं, और यहाँ पर जो एसएचओज़ हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, सेंसिबल और खुश अखलाक लोग भी उसमें हैं। और ज़ाहिर है कि पुलिस का डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसमें सख्ती भी बरतनी पड़ती है, लेकिन बड़े सेंसिबल लोग भी हम देखते हैं, बड़े अच्छे लोग देखते हैं जो मामला फ़हम है, जो चीज़ों को समझते हैं और उसको उसी तरह के अकॉर्डिंगली टैकल भी करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो लोअर लेवल है, ये जो डीएफसी लेवल है या बाकी जो लोअर कैडर के लोग हैं, ये मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों में मुलव्वस पाए जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि वो एक पूरी फहरिस्त भी शाया हुई थी, आईजी ऑफिस से आई थी कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ जो एहलकारान हैं वो मनशियात की फ़रोख्त में जो मुलव्वस हैं। पता नहीं उसका बारह मामले का क्या हुआ, लेकिन बहरहाल ये ऐसी चीज़ें बार बार क्यों पेश आ रही हैं? चूँकि एक डिसिप्लिन फोर्स है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह की हमारी आर्मी है। आर्मी जो है वो चले, उनकी छावनियाँ अलग हैं, वो अलग तरीके से उनके सारे मामलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस सेटअप के अंदर ये एक डिसिप्लिन फोर्स है और इसके अंदर से ऐसे वाक़यात को पे दर पे सामने आना, मेरा ये ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट के ओवरऑल इमेज जो है उसको ये ख़राब करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि ऐसा हो रहा है? क्या जो ऑफिसर्स हैं उनके कंट्रोल में उनके जूनियर्स नहीं हैं, या कोई और इसकी रीज़न है? कुछ इस पे हमें काइंडली आगाह फरमाएं। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि पुलिस में एहतसाब का और सज़ा जज़ा का अमल शुरू से लेकर है, और मौसर तौर पे अगर कभी भी किसी से कोई गलती सरजद होती है तो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी की जाती है और सज़ा जज़ा भी उसको दी जाती है उस गलती के मुताबिक। मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करता हूँ कि पुलिस वाला कोई गलती नहीं कर सकता या कोई ऑफिसर गलती नहीं कर सकता या पुलिस एहलकार गलती नहीं कर सकता। मेरी इस सिलसिले में सिर्फ इस्तदा और रिक्वेस्ट जो है वो ये होगी कि जब भी कोई शख्स अगर इनफरादी तौर पे कोई गलती करे, पहली बात तो ये कि वो हमारे नोटिस में लाई जाए, और उसमें सीनियर अफसरान का, उसका जो इमीडिएट बॉस है उस सीनियर अफसर का मौक़िफ़ ले लेना चाहिए कि इस पुलिस वाले ने या इस ऑफिसर ने उससे ये गलती की है। बट किसी एक शख्स की गलती को आप पूरे महकमे की गलती मैं समझता हूँ नहीं माननी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या पूरा महकमा पुलिस जो है इस सिलसिले में ये नहीं है। पुलिस का महकमा जो है बहुत ही कम वसाइल के बावजूद नामसाद हालात में भी लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए
یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے، لاک ڈاؤن پر عمل کرانے کے لیے، SOP پر عمل کرانے کے لیے، یہ آپ کے سامنے جو ہے موسم کی اس شدت میں بھی ہر چوک چوراہے میں کھڑا ہے، تو اس کام کے دوران اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اس سے پراپر باز پرس جو اس قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی وہ ہوگی۔ اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی سینئر افسران کی طرف سے یا کسی بھی مطلب مجموعی طور پہ محکمہ کی طرف سے کسی بندے کو ایسی چھوٹ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو کوئی سزا جزا نہیں ہوگی۔ میری اس مرحلے پہ آپ کی وساطت سے تمام احباب سے صرف گزارش یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بر وقت ہمارے نوٹس میں لائی جائے، موقف لیا جائے اور پھر اس کی سزا جزا کا انتظار کیا جائے، انکوائری کا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک جب بھی کبھی کسی پولیس والے نے کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ اب اس کے مطابق سزا جزا سے بچ گیا ہوگا۔ پولیس آپ کی ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کی عزت جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس اپنا جو قول ہے، جو ہمارا فرض ہے، اس کو ہم پورا کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا انصر صدیق خواجہ صاحب، ایک بات مجھے اور ذرا آپ سے بڑی تفصیل سے پوچھنی ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی بھی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں، اور آپ کی تحریریں بھی ماشاءاللہ بڑی معلوماتی اور تحقیقاتی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی صحافی کسی ایسے معاملے کے بارے میں خبر دیتا ہے، چاہے وہ پولیس کے خلاف ہو یا وہ انتظامیہ کے خلاف ہو یا کسی بھی ادارے کے خلاف ہو، تو اسے فریق کے طور پہ کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ صحافی اپنا کام کر رہا ہے، صحافی اقدار کے مطابق اگر وہ اپنا کام کرتا ہے تو صحافی کو کیوں فریق بنایا جاتا ہے؟ صحافی اپنا کام کر رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے ادارے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جو صحافی ہیں، جو آج کل صحافتی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو کون سے صحافتی اقدار کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے رپورٹنگ کرنی چاہیے تاکہ ان پہ ان کی کوئی بھی خبر کنٹروورشل نہ بنے، اس کو خبر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے؟ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ جی ندیم شاہ صاحب، آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ جو ہے اس کو کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ فریق نہیں بنایا جا سکتا، نہ ہی اس کو فریق بننا چاہیے۔ اس کا کام ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے، جو اس نے دیکھی ہے، وہ اس کو مانوان جو ہے وہ جاری کرے۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ آپ جو بھی اس طرح کی کرائم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں جو متعلقہ پولیس ذمہ دار ہے، SHO ہے یا SSP ہے، ان کا موقف لازمی شامل کریں۔ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کیمروں والی، کہ یہ میں عرصہ دراز سے مظفر آباد شہر کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو مظفر آباد کی آزاد کشمیر کی پولیس ہے، اس نے خود منشی رپورٹر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ منشی رپورٹروں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ پولیس کے اپنے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو منشی رپورٹر ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی خبر اخبارات میں بھیجتے ہیں، جب بھی ان کی خبر لگی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ لکھتے ہیں اس کے کہ SSP کی ہدایت پر فلانا آپریشن کیا گیا، یا SSP کی ہدایت پر SHO سٹی نے یا SHO صدر نے کارروائی کی ہے۔ یہ منشی رپورٹر کی پہچان ہے اور یہ پولیس کے اپنے پیدا کرتے ہیں۔ اب جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے اس کے لیے وہ کسی کا پابند نہیں، کسی کی ہدایت کا پابند نہیں ہے، نہ وہ SSP کی ہدایت کا پابند ہے، نہ کسی DIG کی ہدایت کا پابند۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے ان سے کہ یہ جو منشی رپورٹر خبر جاری کرتے ہیں کہ جی SSP کی ہدایت پر جو ہے اتنے گرام چرس پکڑی گئی ہے، میں آج تک اپنے آرٹیکل میں، اپنے کالمز میں یہ سوال کرتا رہا ہوں کہ جی پکڑنے کی تو خبر آئی ہے، وہ جاتی کہاں ہے؟ وہ تلف کرنے کی خبر کبھی نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ اس طرح کی بیہودہ خبر جو ہے وہ جاری نہیں کرے گا۔ اب اس میں آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے لائن پہ SSP بھی موجود ہیں، میں ان کو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ اسی مظفر آباد کے اندر جب SSP تھے ڈاکٹر لیاقت، جو آج کل DIG ہیں، تو جب یہ مظفر آباد کے ادھر SSP بنے تو انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی تھانے کا SHO جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی خبر جاری نہیں کرے گا۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ جناب 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد جتنی بھی جو بھی کارروائی ہوتی تھی کہ اس کی رپورٹ وہ خود جاری کیا کرتے تھے SSP سے۔ میں SSP صاحب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ یہ جو روزانہ جو ہے یہ خبریں لگی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلانی کارروائی ہو گئی، فلانی کارروائی، یہ آپ جو ہے خود اس کی 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد جو ہے اس کی رپورٹ جاری کریں، میڈیا کو جاری کریں رپورٹ، اس میں پروفیشنل لوگوں کو بلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے سوال و جواب ہوں
تو تاکہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کارروائیاں ہیں جہاں بھی جو کوئی منفی پہلو آتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس کی وہ اصلاح کی جا سکتی ہے۔ میرا جو ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی واقعاتی خبر دیں، ٹھیک ہے جی، ایک جرنلسٹ کو جو ہے واقعاتی خبر دینے یک طرفہ نہیں دینی چاہیے۔ اس میں پولیس کا جو موقف ہے وہ یا متعلقہ ذمہ دار جو ہے یا جس کے متعلق وہ خبر ہے، سرکاری محکمے کے متعلق ہے، پولیس کے متعلق ہے، ان کا موقف لازمی شامل کریں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ جو ہے وہ ہم موقف نہیں لیتے۔ جب ہم موقف لیں گے، ایک ہم نے جو ہے ایک واقعے کی رپورٹ کی ہے، ہاں جی، اس کے بعد جب ہم اس متعلقہ ذمہ دار کا موقف لیں گے تو جو قائرین ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، جو سامعین ہوگا، سننے والا ہوگا، تو وہ خود ہی نتیجہ جو ہے اس کا اخذ کر لے گا۔ جی بہت شکریہ، بڑی معلوماتی گفتگو ہوئی، اور ایس ایس پی یاسین بیگ صاحب، جو آپ کا جذبہ ہے، جس طرح کی آپ کی سوچ ہے اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو اس پر قائم رکھے اور اللہ آپ کی مدد کرے، اور ہم لوگ بھی آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ تصدیق خواجہ صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مظفر آباد میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس شہر میں بھی ہم گینگز دیکھتے ہیں جو مختلف نوجوانوں پر بنی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کا چرچہ ہے، اور ان کا چرچہ جو ہے وہ ہر اس جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی ایسی گینگ کے بارے میں سنتے ہیں، ہم ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ہم کسی کراچی میں بیٹھے ہوئے۔ تو میری تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان ناسوروں کو معاشرے سے اکھاڑ کر ابھی سے نہ پھینکا گیا تو آگے جا کر بہت بڑی مشکل کا، بہت بڑے طوفان کا ساخوشانہ بھی بن سکتا ہے۔ یہاں پر گینگز وار ہونے شروع ہو جائیں گے جو ہمارے اس چھوٹے سے پرامن شہر کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ تمام جو سوسائٹی ہے، تمام جو معاشرہ ہے، ان کو ایسے لوگوں کی پشت پناہی بالکل نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اگر ایسے لوگ کہیں پر موجود ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو اچھے ٹریک پر لانا چاہیے، نہ کہ ان کی بیجا پشت پناہی کر کے مزید ان کو ایسے کاموں میں بڑھاوا دیں جو کل آگے جا کر آپ کے لیے بھی باعث شرم ہو، معاشرے کے لیے باعث شرم ہو، اور ہمارے شہر کے لیے باعث شرم ہو۔ اللہ نے کے بعد